ناظرین، آج پھر پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی گونج ساری دنیا میں سنی گئی، اور جتنی بھی آزادی اظہار سے متعلق آرگنائزیشن ہیں جو فریڈم آف پریس کی بات کرتی ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، جو صحافیوں کے تحفظ کی بات کرتی ہیں، وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان بن گئی، اور ساری دنیا میں اس واقعے کے حوالے سے بات ہوتی رہی جو آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وسط میں ہوا ہے۔ لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور پاکستان کے دو نامور صحافیوں کو ایف آئی اے نے ایک طرح سے کہنا چاہیے اغوا ہی کر لیا، اور ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا، اور یہ واقعات بہت زیادہ اسلام آباد میں ہوئے، اور اب یہ سلسلہ لاہور میں بھی بڑھنے لگ گیا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ اس طرح کے کسی چکر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے۔ کبھی وہ سزا فزیکل ہوتی ہے، کبھی وہ ایموشنل ٹارچر ہوتا ہے، کبھی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو لیک کر دی جاتی ہے۔ اس طرح آزادی اظہار پر جو قدغنیں پاکستان میں اس دور میں لگائی جا رہی ہیں، اس کی مثال تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور جو ہے مارشل لاء کے ادوار سے بھی زیادہ برا ہے۔ پہلے اسلام آباد میں جو واقعات ہوتے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ آج تک نہ کوئی مجرم پکڑا گیا، نہ کوئی گواہ ملا، نہ ثبوت سارے ملے، لیکن کسی کے بارے میں کوئی تفتیش آگے نہیں جا سکی۔ متی اللہ جان کا واقعہ ہو، ابصار عالم کو گولی لگنے کا واقعہ ہو، احمد نورانی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو، اسد طور کے گھر میں مجرم گھس آئیں، عمر چیمہ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا ان کو اغوا کیا جائے، کسی چیز کے مجرم آج تک نہیں پکڑے گئے۔ آج جو واقعہ ہوا اس میں انوکھی بات صرف اتنی تھی کہ یہ واقعہ لاہور میں ہوا، اور لاہور کے صحافیوں کو داد دینی چاہیے کہ ان سب نے اکٹھے ہو کر وہاں پر احتجاج کیا، وہاں سے لائیو ویڈیو اور ٹیلی ویژن پہ براڈ کاسٹ ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ لائیو ٹویٹر اور فیس بک چل رہا تھا، جس کی وجہ سے پریشر اتنا ماؤنٹ ہو گیا کہ انہیں ان دو صحافیوں کو ریلیز کرنا ہی پڑا۔ یہ دو صحافی پاکستان کے نامور لوگ ہیں۔ ایک تو عمران شفقت صاحب ہیں، ان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی دانش اور علم کا بہت قائل ہوں۔ بہت کم صحافی پاکستان میں ایسے ہیں جو خبر دینے کا ہنر بھی جانتے ہیں اور جملہ لکھنے کا بھی اسلوب انہیں آتا ہے۔ عمران شفقت ان لوگوں میں سے ہیں جو لکھتے بھی بہت خوبصورت ہیں، جو بولتے بھی بہت خوبصورت ہیں، اور خبر کے تمام پہلوؤں سے اور اس کی حقائق سے عوام کو آگاہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ عمران شفقت ویلاگ کرتے ہیں۔ آج کل ایسے صحافیوں کو نوکری نہیں ملتی، ان کے اوپر چینلوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ عموماً یوٹیوب کر رہے ہیں، لیکن عمران شفقت کا یوٹیوب ٹیلنگز کے نام سے ہے اور بہت پاپولر ہے، اور لوگ اسے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حکومت پر بڑے واضح ثبوت کے ساتھ تنقید کرتے ہیں، ان کی غلط کاریوں کے اوپر بڑا برستے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کھل کر بات کرتے ہیں۔ یہ جرائم اس معاشرے میں، اس سماج میں ایسے ہیں کہ اس کی سزا بہت سخت دی جاتی ہے۔ سچ بولنا اس معاشرے میں بہت بڑا جرم ہے، تو وہ جرم عمران شفقت نے کیا اور ان کو اس کی سزا ملی۔ عامر میر نامور صحافی حامد میر کے بھائی ہیں، صحافت سے بہت عرصے سے منسلک ہیں۔ ان کے گھر میں ہی انہوں نے صحافت کو دیکھا، سیکھا، اور ان کے والد کے بارے میں آپ وارث میر صاحب کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا صحافت کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن تھا وہ بھی بے مثال تھا۔ عامر میر کے بھی عزائم اور ان کی خبر کا نقطہ نظر بڑا واضح ہوتا ہے۔ وہ کسی جبر اور استبداد کو نہیں مانتے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ طاقت کے ایوانوں کو گرانے میں انہیں بڑا لطف آتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ایسے اینگل سے بات کرتے ہیں جو پاکستان میں طاقتور لوگوں کو بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا رواج بن گیا ہے کہ جو بھی شخص بڑے قد کا ہوتا ہے، بونوں کا یہ معاشرہ ہے، اس کی بڑے قد کے شخص ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس کا علم ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم پہلے کسی نہ کسی طرح اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں اور اس کو اپنا ہم کامت کر کے
پھر اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے علم سے خوف زدہ ہیں، ہم لوگوں کے سچ سے خوف زدہ ہیں، اور وہ سچ اور علم جب آپ کے خلاف جا رہا ہو تو پھر آپ کبھی ایف آئی اے کا نام ڈال دیتے ہیں، کبھی اس میں نامعلوم افراد کا نام آ جاتا ہے، کبھی اس میں کوئی اور کردار سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس سماج کا المیہ یہی ہے کہ یہاں سچ بولنے نہیں دیا جاتا، جھوٹ بولنے کی، نفرت پھیلانے کی یہاں پر بہت زیادہ آزادی ہے۔ آپ جتنا مرضی ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں، آپ جتنا مرضی ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر اپوزیشن کے لیڈروں پر کیچڑ اٹھا لیں، ان کے کردار پر کیچڑ اٹھا لیں، ان کے گھر کی خواتین کے اوپر کیچڑ اٹھا لیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گزشتہ 5-6 سال سے ٹی وی اسکرینوں پر یہی ہو رہا ہے، خاص طرح کے زرخرید اینکر اور بے ضمیر تجزیہ کاروں کی ایک لائن بچھا دی گئی ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف اپوزیشن کو برا بھلا کہنا، ان کو الزام دینا، ان کی کردار کشی کرنا اور ان کا میڈیا ٹرائل کرنا ہے۔ تو یہ تو ایسا سماج بن گیا ہوا ہے۔ عمران شفقت صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے وہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے۔ 12-12:30 بجے کا وقت تھا، ان کے گھر کچھ لوگ آئے اور پھر زبردستی کھینچ کھانچ کے، بدتمیزی کر کے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور ایف آئی اے کے آفس لے گئے، اور یہ میک ڈونلڈ کے پاس جو آفس ہے۔ پھر اس کے بعد عامر میر صاحب بھی وہاں پر آ گئے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی، اور ان کو تنبیہ ضرور کی گئی، اور ان کو یہ بھی کہا کہ آپ ہم معافی مانگ لیں کہ آپ آئندہ حکومت پہ تنقید نہیں کریں گے یا وزیر اعظم کے اہل خانہ کے حوالے سے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ جیدار صحافی ہیں، یہ بہادر صحافی ہیں، یہ وہ صحافی نہیں ہیں جن کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو سکتا ہو، اور وہ ایک دفعہ ایف آئی اے کی یاترا کرنے کے بعد اپنا سارا نریٹو ہی بھول جائیں اور ایک اور سمت میں چلنا شروع ہو جائیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اس طرح کی کسی چیز پر دستخط کرنے سے یا معافی مانگنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ ایف آئی آر ہوتا تو یہ ہے کہ ایف آئی آر پہلے کٹتی ہے، اس کے بعد مجرمان کی یا ملزموں کی تلاش شروع کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کی گرفتاریاں شروع کی جاتی ہیں، اور پھر ایف آئی آر کے اوپر پیشیاں بھگتی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں پہلے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ عامر میر صاحب کو گھر سے نہیں اٹھایا گیا، وہ رستے میں کوئی میڈیسن لینے جا رہے تھے، وہاں گاڑیوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور انہیں اغوا، اسی کو کہتے ہیں نا، ان کا اغوا کیا اور اٹھا کر لے گئے، اور پھر جو ہے ان لوگوں سے اب معافی منگوانا تو بیوقوفی کی بات تھی۔ یہ لوگ ایسے نڈر لوگ ہیں جو بات کہنا بھی جانتے ہیں اور انہیں سچ کی سزا کا بھی علم ہوتا ہے، لہذا انہوں نے کبھی معافی مانگنی نہیں تھی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر بعد میں انہیں گرفتار کر کے، ہراساں کر کے، میڈیا ٹرائل کر کے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی۔ اسلام آباد میں اس طرح کی جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں، اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب کو ہم جانتے ہیں، وہ دھجیاں اڑا دیتے ہیں اس طرح کی ایف آئی آرز کی، اور وہ آزادی اظہار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے، اور ان دونوں لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے جو خبر دی وہ سچی دی۔ صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اہل خانہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے گھر والوں پر کیچڑ اچھالنا ان کا فرض منصبی ہے، اور ان کے گھر والوں پر کوئی بات بھی کی جائے تو شاید یہ ریاست کے خلاف جرم بن جاتا ہے، یہ حکومت کے خلاف جرم بن جاتا ہے، یہ غداری کہلاتا ہے، اور اسی طرح کے جرائم ان لوگوں پہ تھے۔ اور اس ساری کارروائی کے بعد ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ ایف آئی آر بھی جب عدالت میں پیش کی جائے گی تو اس کو اڑا کر پھینک دیا جائے گا، لیکن اس سے نقصان کتنا ہوا۔ ان دو صحافیوں کے گھر والے ہراساں کیے گئے، کردار کشی بھی ان کی گئی، اور پھر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان ویسے ہی اتنے سینسٹیو مرحلے سے گزر رہا ہے، ایف اے ٹی ایف کی ہم پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں، آزادی اظہار کے حوالے سے دنیا ہمیں غاروں کے دور میں رہنے والے لوگوں کی طرح سمجھ رہی ہے۔ تو اس وقت ایک اس طرح کی حرکت کرنا، جبکہ اس کا نتیجہ پتہ تھا کہ یہی ہونا ہے، اور اسی طرح دنیا بھر میں یہ آواز اٹھنی ہے اور پاکستان کی بدنامی اور تضحیک ہونی ہے۔ میرے خیال میں اس دور کے
کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس دور کے صحافیوں کا ذکر ان لوگوں میں ہوگا جو بڑے بہادر اور بڑے شجاع لوگ تھے، اور ان بہادروں میں آج دو بڑے ناموں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک کا نام عمران شفقت ہے اور دوسرے کا نام عامر میر ہے۔